بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے اسلاف صبح و شام کے اذکار پر مداومت فرماتے رہے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار دعائیں اور اوراد خیر و برکت اور عافیت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ امر آزمودہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح و شام کے اذکار کی برکت سے اپنے بندے کو بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ صبح و شام کی دعائیں اور اذکار میں سے کچھ ترجمہ کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ باقی کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں شامل کیا جائے گا۔ ایک نظر دیکھنے یا سننے سے دعا یاد نہیں ہو سکتی، اس لیے ان دعاؤں کی PDF بنا کر گوگل ڈرائیو میں اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو فجر سے لے کر طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتی ہو، میرے نزدیک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور میرا ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک کا ذکر و اذکار میں منہمک رہتی ہو، میرے نزدیک 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ وقت صبح سے مراد نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک کا وقت ہے۔ طلوع شمس کے بعد سے لے کر ظہر تک بھی جائز ہے، مگر ظہر تک بھی نہ پڑھ سکے تو شام سے قبل جب ممکن ہو پڑھ لے، تو بعض اہل علم کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے، واللہ عالم۔ اسی طرح وقت شام سے مراد نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک کا ہے۔ غروب شمس کے بعد سے لے کر آدھی رات تک بھی جائز ہے، اور اگر آدھی رات تک بھی نہ پڑھ سکے تو اگر وقت صبح سے قبل جب ممکن ہو پڑھ لے تو بعض اہل علم کے بقول اس کی بھی گنجائش ہے، واللہ عالم۔ آیت الکرسی کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نماز کے بعد اسے پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی کے متعلق امام ترمذی حدیث نمبر 2874 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ حدیث لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات یعنی حامیم سے الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی صبح ہی صبح پڑھی تو ان دونوں کے ذریعے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے ان دونوں کو شام ہوتے ہی پڑھا تو ان کے ذریعے سے اس کی صبح ہونے تک حفاظت کی جائے گی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3869۔ سیدنا ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی بندہ ہر دن صبح و شام 3 بار یہ کہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ راوی کہتے ہیں ابان کچھ فالج سے متاثر ہو گئے تو وہ شخص انہیں دیکھنے لگا۔ ابان نے اس سے کہا، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ سنو، حدیث ویسے ہی ہے جیسے میں نے تم سے بیان کی، لیکن میں اس دن یہ دعا نہیں پڑھ سکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر مجھ پر نافذ کر دے۔ خولہ بنت حکیم سلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جو شخص کسی جگہ نزول فرمائے اور دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کی مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے کہ ایک رات میں سو نہیں سکا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے؟ اس نے کہا مجھے بچھو نے کاٹا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھتے تو انشاءاللہ تعالی تجھے کچھ نقصان نہ ہوتا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اسی روز فوت ہو جائے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اور جو شخص شام کے وقت انہیں پڑھتا ہے تو اسے بھی یہی منزلت اور فضیلت حاصل ہوگی۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے کو ضعیف کہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ آیات پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ پس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو جب شام ہو اور جس وقت صبح ہو، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی حمد ہے، اور اس کی تسبیح کرو تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ اور خشک ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح تم بھی اسی کی طرف نکالے جاؤ گے۔ تو اس روز جو اس سے نیک عمل چھوٹ گیا ہوگا اس کا تدارک ہو جائے گا۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر راضی اور خوش ہوں تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 151 میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد کو نبی مان کر راضی اور خوش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان صبح و شام 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو خوش اور راضی کر دے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، پڑھ لیا تو اس شخص کے دنیا و آخرت کے ہر غم کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ یہ حدیث ابی داؤد میں موقوفاً آئی ہے، جبکہ
عمل اليوم واللیلہ لی ابن السنی میں یہ حدیث مرفوعاً روایت کی گئی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں اگلے سبق کے لیے، تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔